آج تک کسی نے بھی اپنے ایم ایل ایز کا محاسبہ نہیں کیا ہے. اگر محاسبہ کیا ہوتا تو یا تو یہ سیٹ ختم ہو چکی ہوتی یا واقعی کچھ کام ہوا ہوتا. تو ان ایم ایل ایز کا محاسبہ نہیں ہو سکا, وزراء کا محاسبہ نہیں ہو سکا. اور جب ہم لوگ محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں, جیسے آپ جاتے ہیں, آپ ریسرچر بھی ہیں ماشاءاللہ برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, آپ جاتے ہیں, اگر آپ کو آلات جراحی نہ دیے جائیں, آپ نے اگر کسی کا آپریشن کرنا ہے یا آپ نے اگر کسی کو بلڈ پریشر ہی چیک کرنا ہے, تو اگر آپ کو آلات فراہم نہیں کیے جائیں اور اگر فراہم کیے گئے ہیں تو وہ خراب ہیں, تو آپ کیسے کریں گے؟ ظاہر نہیں کر سکیں گے نا. لیکن میں یہاں پہ وہی مثال دوں گا کہ a bad worksman always calls with his tools. ہمارے اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ہم ان کا الزام کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کہ اس کی بنیادی وجہ ایجوکیشن ہی ہے. میں اگین کہوں گا کہ ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن کی کمی ہے, یہاں پہ رہ کے بھی کمی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں, میں بے شمار میرے اپنی فیملی کے بچے بھی ہیں, باہر سے دوستوں کے بچے بھی ہیں, ان کا اگر آپ پوچھیں کہ تمہارا ماڈل کون ہے, رول ماڈل کون ہے, وہ کہے گا کہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے جی, وہ اسٹریٹ میں جو ڈرگیں بیچتے ہیں, بڑی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے, they want to be like them, they want to dress like them, dress up like them, talk like them, they want, ان کا ماڈل ہی وہ ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں پڑھایا کہ کبھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کون تھے. اگر ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن بہتر کریں, چلو وہاں کا ماڈل نہیں بناتے تو یہاں کے لوگوں کو ماڈل بنا لو, لیکن ان کے پاس نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے, ان کے پاس دونوں نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا, ان کا وہی حساب ہو گیا. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو دیکھیں, اگر شاعر مشرق کی جو شاعری ہے اس کو ہی پڑھیں, اس کو تھوڑا بہت ہی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, اگر ان کی مائیں ایجوکیٹڈ ہوں, ان کے باپ ایجوکیٹڈ ہوں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا شاعر مشرق کسی بھی طریقے سے ولیم شیکسپیئر یا کسی یہاں کے دانشور سے کسی سے بھی کم ہے کسی بھی لحاظ سے؟ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو ہم اگر اپنے معاشرے میں انہی کو ہی فالو کریں تو ہم ایز اے انسان بھی بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں, ایز اے کسی بھی شعبے میں, ایز اے ڈاکٹر ہیں, ایز اے ایون ٹیکسی ڈرائیور ہیں, آپ جو بھی کرتے ہیں آپ ایک بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں. بیسیکلی ایجوکیشن ہی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے. بہت پلٹنا جپٹنا, جپٹ کے پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لیکن یہ پلٹنا جپٹنا ہم اپنے بچوں کو جو کہ شاہین اقبال کے شاہین ہیں نوجوان, ان کو پلٹنا جپٹنا ہم سکھاتے ہیں کہ وہ پلٹیں جپٹیں کرسی اقتدار کے لیے یا تعصب کے حوالے سے. یہاں پہ میری مراد قطن یا ہمارے پینل کی مراد قطن یہ نہیں ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے, پاکستانی رہنماؤں کو بدنام کیا جائے, ان کو ویلکم نہ کیا جائے, قطن یہ مطلب نہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان سیاسی پارٹیوں کو یہاں پہ ہم اگر فروغ دے رہے ہیں تو ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ ہمارے توقعات پہ, ہمارے ملک کے توقعات پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں تو ہم ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں یہاں کی سیاست میں حصہ ہم کیوں نہیں لیتے ہیں, ہمارے بچے یہاں کی سیاست میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات شاید بہت سو کو چبھتی بھی ہو کہ سٹریٹ میں رہنے والوں کے وہ ہمارے رول ماڈل ہیں, فلاں ہمارا رول ماڈل ہے, کوئی ڈرگز کی باتیں کریں گے چھوٹے چھوٹے اسکول میں ہوں گے. تو یہ سب لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, اور لیک آف ایجوکیشن کے علاوہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. اور یہ بدنصیبی اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے تو آگے اگر اولاد پڑھ لکھ چکی ہے لیکن پھر بھی اس نے اسی چیز کو اپنانا ہے, میرے والد صاحب یہی کرتے رہے, انہی کو ووٹ دیا ہے, انہی کے پیچھے چلیں. لیکن رول ماڈل کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, خان لیاقت علی خان, سر سید احمد خان, یہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اگر اس سے پیچھے جائیں تو وہ تو ہمارے اسلاف 1436 سال کا عرصہ گزرتا ہے, وہ تو بہت وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے, ان کے رول ماڈل کے حیثیت سے اگر ہم چلیں تو انہوں نے ہمیں سیاست بھی سکھائی, انہوں نے ہمیں ثقافت بھی سکھائی, انہوں نے ہمیں سیاحت بھی, سب کچھ سکھا دیا. انہوں نے بحیثیت حکمران حضور صلی اللہ تعالیٰ ان کی لائف میں ہر چیز کی مثال آپ کو مل جائے گی, ہر چیز انہوں نے دی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اپنا سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اگر اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں, وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اگر ہم نے اپنی صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے.
آپ کسی بھی ملک میں رہیں، جہاں بھی رہیں، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن، بنیادی ایجوکیشن ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے، تو کہیں رہنے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک کہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، آپ کو غلط اچھے اور برے میں فرق پتہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں اپنے بچوں کو اگر 1 منٹ میں بعض اوقات شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں کی پارٹیوں میں اگر ہمارے بچے حصہ لیں گے، یہ غیر مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم لوگوں کا ملک ہے، اور یہاں کی پارٹیوں میں حصہ لیں گے تو یہ اچھی بات نہیں، کوئی مسلمان پارٹی ہوتی تو ہم اس میں جاتے. یہ بہت غلط بات ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آپ رہتے اس ملک میں ہو، پھر اس کو برا بھی سمجھو، یہ کہاں کی that's hypocrisy. آپ یہاں پہ رہتے ہو، آپ یہاں سے کھاتے ہو، یہاں سے کماتے ہو، پھر اس ملک کو برا بھی سمجھتے ہو، یہ تو کہیں سے بھی نہیں ٹھیک. ہمیں اپنے بچوں کو کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے تمہاری you have got duty towards this country، کہ اس ملک کے ایک اچھے شہری بنو، یہاں کے لوگوں کی خدمت کرو، یہاں پہ ایک اچھا شہری بن کے دکھاؤ. جب آپ یہاں پہ اچھے شہری بنیں گے تو آپ کہیں بھی چلے جاؤ گے، آپ وہاں کے اچھے شہری بن سکتے ہیں. سب سے پہلے we have got duty towards this country, to be honest with you. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جہاں جہاں بھی ہمارے اسلاف گئے، ماضی میں جائیں، جہاں پہ بھی مسلمان گئے، انہوں نے وہاں پہ اپنی ثقافت، اپنی اخلاقیات سے ان لوگوں کو متاثر کیا. اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں، اگر سب سے زیادہ کوئی مذہب پھیلا تو وہ بزور تدبیر اگر پھیلا تو وہ صرف اسلام ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ سے ثابت کیا ہے، اپنے قول و عمل سے ثابت کیا ہے کہ آپ ایسے چلیں. تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ عبد الجبار صاحب